مناسب ہیں۔ یہ یونٹ ایسکیلیٹر، ساؤنڈ سسٹم اور فائر الارم کو عبوری طور پر بجلی فراہم کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت تک ضروری لائٹوں کے لیے بجلی فراہم کریں گے جب تک خودان کے مقام پر ایک نیا سٹینڈ بائی پاور پلانٹ کام شروع نہ کر دے۔ اس 32 میگا واٹ کی سہولت سے حاصل ہونے والی بجلی مکمل طور پر مسجد الحرام کے لیے ہے۔ یوں تمام ضروری خدمات اپنا کام کبھی بند نہیں کر سکیں گی۔ ایسکیلیٹرز کی 2 اضافی عمارتیں بھی نئی توسیع کا حصہ بنی۔ سجدے بھی کیے۔ مکہ مکرمہ کی شدید گرمی ہمیشہ سے عازمین حج کے لیے پریشان کن رہی، اس لیے خادم حرمین شریفین نے فرمان جاری کیا کہ مسجد الحرام میں ایئر کنڈیشننگ سسٹم نصب کیا جائے جو نئی توسیع شدہ عمارت کو ٹھنڈا رکھے۔ یہ سسٹم 6 منزلہ عمارت میں واقع ہے جسے سینٹرل اسٹیشن کہا جاتا ہے۔ سینٹرل اسٹیشن میں کولنگ کا جدید نظام موجود ہے جس میں بالآخر 104 چلنگ یونٹس شامل کر دیے جائیں گے جن میں تقریباً 38,500 ٹن کی کولنگ کی گنجائش ہوگی جو مسجد الحرام تک انسولیٹڈ پائپوں کی مدد سے پہنچائی جاتی ہے۔ تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا۔ چونکہ یہ پلانٹ رہائشی ضلع میں واقع ہے اس لیے عمارت میں زبردست ساؤنڈ پروفنگ کی گئی ہے جو شور کو مناسب حد تک کم کرتی ہے۔ 450 میٹر کی سرنگ کے ذریعے ٹھنڈا پانی مسجد الحرام تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ پائپ ٹھنڈا پانی مسجد الحرام تک لے جاتے ہیں اور دوبارہ یک بستہ کرنے کے لیے پانی کو واپس لاتے ہیں۔ زندگی نام ہے۔ توسیع کے کام کے دوران یہ پائپ ذیلی زمیندوز حصوں سے گزرتے تھے۔ پانی کو سیکنڈری پائپوں کے ذریعے ایئر ہینڈلنگ یونٹ میں پمپ کیا جاتا جو بالائی زمیندوز سطح میں واقع تھے۔ چھوٹے سائز میں یہ ایئر ہینڈلنگ یونٹ اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ان میں بے شمار خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ان میں سب سے اہم خصوصیت ڈکٹنگ نیٹ ورک کے ذریعے زیادہ دباؤ پر سرد ہوا کو پمپ کرنے کی گنجائش ہے تاکہ مطاف کے گرد واقع محرابدار راہداریوں کے ذریعے مسجد میں داخل ہونے والی گرم ہوا کو باہر دھکیلا جا سکے۔ زمانے کو دیے جاتا یہ سبق سارے زمان۔ ٹھنڈی ہوا مربع نما ستونوں سے خارج ہوتی ہے جبکہ استعمال شدہ ہوا دائرہ نما ستونوں کے نچلے حصے سے باہر نکل جاتی ہے۔ ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں۔ صبر کرنا۔ مسجد کی اندرونی دیواروں کی آرائش کی تیاریاں اٹلی کی ایک ورکشاپ میں ماہر کاریگر انجام دے رہے تھے۔ قیمتی پتھروں کو کمپیوٹر کی مدد سے کام کرنے والی مشینوں کی مدد سے تراشا جا رہا تھا۔ صبر کرنا ہے تیری۔ بہترین ہنرمندی اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اسلامی طرز کے شاہکار تیار کرنے میں مدد ملی جنہوں نے مسجد کو خوبصورت، دیدہ زیب اور مزید پروقار بنا دیا۔ میں یہی سوچ کے آنسو بھی پیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا۔ اس پورے کام کو بے حد نفاست سے انجام دیا گیا، حتیٰ کہ نماز کے زمین دوز علاقے کو بھی سنگ مرمر سے آراستہ اور جپسم سے مضبوط کیا گیا۔ تیرے کرم
کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں، اب اپنا تیرے سوا کوئی آسرا۔ ماہر کاریگروں نے اعلیٰ معیار کے ٹائل تیار کیے جو اسلامی فن تعمیر کا بہترین نمونہ تھے۔ الہی کچھ انتہا ہی نہیں، نہ ہو جو جذب کی۔ یہاں تیار کیے جانے والے ٹائلوں نے شاندار محرابوں کو حسن بخشا جنہیں باب فہد پر تعمیر کیا گیا۔ نہ ہو جو جذب انتہائی بڑی فانوسیں اسلامی فن تعمیر کا شاہکار تھیں جنہیں پوری مسجد میں جا بجا سجایا گیا۔ دعا جو دل سے نہ نکلے تو پھر دعا ہی نہیں، دعا جو دل سے نہ 3 عالیشان خوبصورت گنبد شاہ فہد کی جانب سے مسجد الحرام کی توسیع کے منصوبے کی علامت بن گئے۔ جھکا جو در پہ تیرے پا گیا سکون حیات۔ ماہر کاریگروں نے گنبد کے اندرونی حصوں پر بڑی احتیاط اور مہارت سے سونے کے وقت نصب کیے۔ پا گیا سکون حیات، ہٹا جو در سے سکون پھر۔ ان گنبدوں کو دیدہ زیب اور خوبصورت بنانے میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ ان میں بنائی گئی کھڑکیوں نے گنبدوں کے حسن کو لازوال بنا دیا۔ کھڑکیوں پر جیومیٹری کی اشکال کے دل فریب ڈیزائن بنائے گئے۔ سے ملا ہی نہیں، کروں میں جرأت شکوہ مجال کیا میری، کروں میں جرأت۔ پہلی سعودی توسیع کے بیرونی حصوں کو کھول دیا گیا تاکہ اسے نئی توسیع کے ساتھ مربوط کیا جا سکے۔ تیرے کرم نئی اور پرانی عمارتوں کے درمیان بڑی مہارت کے ساتھ تعلق قائم کیا گیا۔ میں رہا ہی نہیں، تیرے کرم۔ موجودہ مسجد کے ڈیزائنوں اور مٹیریل کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی توسیع کا کام کیا گیا تھا۔ یوں دونوں عمارتوں میں کہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ تیرے کرم مسجد الحرام کے توسیع شدہ حصے کے باہر ٹریفک کے ہجوم کو کم کرنے کے لیے خادم حرمین شریفین نے ایک انڈر پاس کی تیاری کا حکم دیا جس کے اوپر ایک چھت تعمیر کی جانی تھی تاکہ نمازی مسجد تک آسانی اور حفاظت سے آ جا سکیں۔ اس کام کے لیے مسجد الحرام کی مغربی جانب سوق صغیر کی طرف شبیکہ فلائی اوور سے مشرقی جانب جیاد اسٹریٹ تک 900 میٹر علاقے میں کھدائی اور تعمیر ہونا تھی۔ آسرا ہی نہیں، تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں۔ انڈر پاس کی تعمیر سے جو پیدل چلنے والوں کے عارضی پلوں کے درمیان سے گزرتا ہے ٹریفک کے رش کو کم کرنے کے علاوہ ایک وسیع و عریض جگہ بھی میسر آ گئی جس کی بدولت بنیادی ضروریات کے کمروں اور انتظامی دفاتر کے ساتھ ساتھ ایک بڑا 2 منزلہ طہارت خانہ بنانے میں مدد ملی، جہاں سیڑھیاں اور دوہرے اسکیلیٹرز بنائے گئے ہیں۔ ان میں 690 غسل خانے، 449 وضو خانے اور پینے کے پانی کے 114 نلکے ہیں۔ انڈر پاس کو 600 میٹر تک ڈھانپا یا کور کیا گیا
تاکہ مسجد الحرام تک ٹریفک کا بہاؤ کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہ سکے اور نمازیوں کو پیدل چلنے کے راستوں میں کسی قسم کی دشواری یا رکاوٹ نہ ہو۔ مسجد حرام کے ارد گرد پورے انڈر پاس کو ایک چھت سے ڈھانک دیا گیا، جس کی بدولت نماز کے لیے اضافی جگہ اور نمازیوں کی سہولت کے لیے ایک قیمتی حصہ میسر آ گیا۔ تعمیراتی کام کے تمام عرصے میں نمازیوں کی سہولت کو خاص ترجیح حاصل رہی۔ جھکا جو در پہ تیرے مسجد الحرام تعمیراتی کام کے دوران کسی رکاوٹ کے بغیر 24 گھنٹے کھلی اور قابل